صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پڑھیں گے ہم اس کورس میں؟ وہی چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. قرآن کو سکھانا شروع کرتے ہیں نماز سے. قرآن کے کل الفاظ 78,000 ہیں. اگر ہم اس میں سے 50% تقریباً اس کورس کے ذریعے کور کر لیں تو اوسطاً آپ 50% الفاظ سیکھ لیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے. اس شارٹ کورس کے سبق نمبر 13 کے لیے عبدالعزیز عبدالرحیم آپ کا استقبال کرتا ہے. اس سبق میں ہم اقامت کے الفاظ سیکھیں گے اور گرامر میں فتح اور جعلہ کی مشق کریں گے اور مزید 2 ہوم ورکس کے بارے میں بات کریں گے. ہم نے اذان کے بجائے اقامت کو اس لیے لیا ہے کہ اس میں 2 جملے ایکسٹرا ہیں. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ اصل میں ایک ہی جملہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو چنا ہے، ورنہ اذان اور اقامت کے الفاظ تقریباً وہی ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر کا مطلب ہے زیادہ بڑا، گریٹر دین، گریٹر. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے بڑا ہے؟ اکبر من، گریٹر دین ہو، کس سے بڑا ہے زیادہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، ایسی ہستی ہے کہ اس کے سامنے کسی کو کمپیئر کرنے کے لیے لایا ہی نہیں جا سکتا. آپ کہیں گے وہ کمرہ اس کمرے سے بڑا ہے، وہ شخص اس شخص سے بڑا ہے، وہ درخت اس درخت سے بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے سامنے کسی کو لایا ہی نہیں جا سکتا کمپیئر کرنے کے لیے. اس لیے اس کا جواب نہیں دیا گیا. اس لیے اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اس میں گرامیٹیکل ایکسپلینیشن میں دوں. کبیر یعنی بڑا، اکبر زیادہ بڑا، الاکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، الاصغر سب سے چھوٹا، کثیر زیادہ، اکثر زیادہ اور زیادہ، الاکثر سب سے زیادہ، حسن اچھا، احسن زیادہ اچھا، الاحسن سب سے اچھا، مجید بزرگی والا، امجد زیادہ بزرگی والا، الامجد سب سے زیادہ بزرگی والا، حمید قابل تعریف، احمد زیادہ قابل تعریف، الاحمد سب سے زیادہ قابل تعریف، علی بلند، اعلی زیادہ بلند، الاعلی سب سے زیادہ بلند. تو اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر ایک مسلمان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت دہرانے کے لیے کہا ہے. ہر اذان میں آپ سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ اقامت میں سنتے ہیں، ہر رکعت نماز باندھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کو پروگرام کرنا چاہتا ہے. ایسے بے معنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ خاص قسم کی ٹریننگ ہو، تربیت ہو. کیا ہے وہ؟ ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ اکبر توحید کا بہترین بیان ہے. اس کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا وہ اللہ ہی ہے. کوئی چیز اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے ہماری ساری توجہ، عبادت، اطاعت، سننا، ماننا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. کسی کے سامنے ہم کو جھکنا نہیں چاہیے، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے وغیرہ. ایک اور چیز ہم کہیں گے، آپ کو ہم نے فارمولہ بتایا تھا دعا احتساب پلان تبلیغ، قرآنی آیتوں کو اپنی زندگی میں لانے کا. ہم کہیں گے اللہ اکبر کے لیے بھی آپ اس فارمولے کو اپلائی کر سکتے ہیں. کیسے اپلائی کریں گے؟ یہ سوچئے، آپ یہ دعا نکال سکتے ہیں آپ اللہ اکبر سے کہ اے اللہ مجھے آپ کو اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دیجیے. آپ کہیں گے کیا بات ہوئی، میں تو بڑا ہی مانتا ہوں اللہ کو. میں کہوں گا ویٹ اے منٹ. فرض کیجئے فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اور میں سو رہا ہوں. اگر میں سن کر پلٹ کر سو جاؤں تو کیا اللہ بڑا ہے یا میری نیند بڑی ہے؟ میں نے دل کو سنا یا اللہ کو سنا؟ اگر میں نے دل کو سنا تو میرا دل بڑا ہے.
میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں, اللہ کو بڑا میں نے نہیں مانا, منہ سے کہتا ہوں, دل میں نہیں ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں مثلا ہماری شادیوں میں بہت خرچہ ہوتا ہے, بے شمار رسومات ہوتی ہیں. جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے یہ کیوں خرچ رہے ہیں آپ, کیوں اتنے سارے رسومات کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, وہ فیملی والے کیا کہیں گے, ہماری بڑا خاندان کیا کہے گا. اس کا مطلب ہمارے نزدیک اللہ بڑا نہیں ہے, خاندان والے بڑے ہیں یا لوگ بڑے ہیں. لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں, اللہ کو ہم نے کہیں بازو ہٹا دیا ہے. سوچئے کہ واقعی کیا ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں. یہی بات اگر میں اپنے پروفیشن میں کروں یا آپ کے ساتھ کوئی کرے دنیاوی معاملے میں, تو آپ فوری اس کو ریجیکٹ کر دیں گے, اس کے کلیم کو. مثلا اگر آپ کا کوئی نوکر ہو اور وہ آپ کا کام نہ کرے, جب بھی آپ کام دیں, کام کرنے کے بجائے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کہتا رہے کہ آپ بہت بڑے ہیں, تو آپ کہیں گے میں نے جو کام دیا وہ سنو, ورنہ یہ بڑے ہیں کہ مجھے رٹ نہیں چاہیے. اگر میں اپنے باس کے سامنے اس طرح جاؤں بغیر کام کیے کہ باس یو آر گریٹ, تو یہ کام نہیں چلے گا. وہ کہے گا یہ جملے مجھے نہیں چاہیے, مجھے کام چاہیے. اسی طرح صرف اللہ اکبر کہنے سے ہی کام نہیں چلے گا. دعا کے ساتھ احتساب ہو کہ کیا میں نے اپنی زندگی میں واقعی اللہ کو بڑا مانا. پلان ہو, اگر بڑا مانا ہے الحمدللہ, نہیں مانا استغفر اللہ. پلان کیجئے کیوں نہیں بڑا مان رہا ہوں. غلط صحبت کی وجہ سے, غلط عادتوں کی وجہ سے چھوڑیے اس کو اور اس بات کی تبلیغ کیجئے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اسی طرح ایک اور پہلو ہے اللہ اکبر کا. جب بھی ہم کسی بہترین قابل آدمی کو دیکھتے ہیں, بہترین آرٹسٹ کو دیکھتے ہیں, بہترین سپورٹس مین کو دیکھتے ہیں, زبردست سائنسداں کو دیکھتے ہیں, تو کہتے ہیں یو آر گریٹ, آپ بہت بڑے ہیں. یہ جو دل سے نکلتی ہے نا بات, یو آر گریٹ, تو ہم کہیں گے جب اللہ اکبر کہیں تو آپ دل سے کہیں او اللہ آپ بہت بڑے ہیں, دل سے کہیں آپ. ہر بار جب ہم اللہ اکبر کہیں, چاہے نمازوں میں چاہے اذان کے جواب میں, تو کچھ دل میں ہونا, دماغ میں ہونا چاہیے, دل میں ہونا چاہیے. صرف زبان نہیں چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دماغ میں کیا سوچ رہے ہیں آپ اور دل کا کیا حال ہے, یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے, تو پھر اس عبادت میں مزہ آئے گا. اب میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی قاری عمران خان سے کہ وہ آئیں اور اس صورت کی آپ کو پریکٹس کرائیں. یہاں میں دہرا دوں کہ آپ یہ سارے میٹیریلز understandquran.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اب ہم نماز کے اذکار کی پریکٹس کریں گے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ترجمہ کیجئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. ترجمہ کیجئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود سوائے اللہ کے. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ترجمہ کیجئے. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آؤ. ترجمہ کیجئے. حی علی حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ. ترجمہ کیجئے. حی علی الفلاح
قد تحقیق already, قامت الصلاة کھڑی ہو گئی نماز. ترجمہ کیجئے. قد تحقیق already قامت الصلاة کھڑی ہو گئی نماز. ترجمہ کیجئے. قد قامت الصلاة یقین کھڑی ہو گئی نماز. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. ترجمہ کیجئے. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. ترجمہ کیجئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ترجمہ کیجئے. لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. جزاکم اللہ خیر. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم ابھی حاضر ہوئے. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے اس شارٹ کورس میں. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سکھایا. پہلے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. بات سنو اس کی طرف آؤ. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ریمائنڈ کیا ہمیں کہ ہم کون ہیں. ہم گواہی دینے والے ہیں اللہ کی, اس کے رسول کی, تو ہم کو آنا چاہیے. حی علی الصلاۃ. اور یہ کہہ دیا اس وقت یہ وقت نماز کا ہے. یہ کامیابی کا جو ہے فارمولہ ہے. اور اگر تم نہیں سنتے تو کوئی بات نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو اذان ختم ہوتی ہے کہ اللہ بڑا ہے. تم سنو نہ سنو اللہ تعالیٰ کا کوئی بگڑنے والا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. اقامت میں دو مزید جملے ہیں. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. قد یعنی already, تحقیق already. قد قامت already کھڑی ہو گئی. قامہ وہ کھڑا ہوا, قامت وہ کھڑی ہوئی. ہوا فعل ہی فعلت. ہوا قامہ وہ کھڑا ہوا, ہی قامت. قامت الصلاۃ صلاح کے اینڈنگ میں گولتا ہے اس لیے مؤنث ہے. اردو میں نماز بھی مؤنث ہے. نماز کھڑا ہو گیا نہیں کہیں گے, نماز کھڑی ہو گئی. تو قد قامت الصلاۃ آلریڈی نماز کھڑی ہو گئی یعنی نماز کھڑی ہو چکی. قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اذان کا ہمارے معاشرے میں ایک بڑا چیلنج ہے. اذان دینے والوں کو اچھی آواز میں اذان دینا چاہیے. یہ پہلا امپریشن ہے لوگوں کے لیے. اگر بری آوازوں میں ہم اذان دینے لگیں تو یہ بہت ہی خراب بات ہے. ہم تو کہیں گے کہ معاشرے کے ریسپیکٹڈ لوگ اذان دیں. کبھی کوئی مینیجر اذان دے, کبھی کوئی فائنانسیئر اذان دے, کبھی بزنس مین اذان دے, کبھی کوئی ڈاکٹر اذان دے, کبھی انجینئر اذان دے. اذان جو ہے بہت ہی فضیلت والا عمل ہے. اور ہمارے مسجدوں میں یہ سسٹم ہونا چاہیے کہ مؤذن صاحب کے علاوہ دوسروں کو بھی روزانہ 1-2 بار موقع دیا جائے تاکہ معاشرے میں ایک خاص اس کا فائدہ ہو. بچے ہمارے کہیں گے دیکھو آج ڈاکٹر صاحب اذان دے رہے ہیں, آج وہ بڑے بزنس مین اذان دے رہے ہیں. اس کا ایک خاص اثر ہوگا. بہرحال اذان کے اوپر ہمارا ایک ورکشاپ ہے understandquran.com پر. اذان کی ٹریننگ بھی ہے اور اذان کے اور جو ہے تشریحات موجود ہیں وہاں پر. اذان کی مزید تشریحات موجود ہیں, آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ہم نے سارا فعل ٹیبل سیکھ لیا. فعل اس نے کیا, فعلو انہوں نے کیا, فعلت آپ نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلنا ہم نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, نفعلو ہم کرتے ہیں. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کام کا نام. ہوا فعل اس مرد نے کیا, ہیا فعلت اس عورت نے کیا, ہوا یفعل وہ کرتا ہے, ہیا تفعل وہ کرتی ہے. یہ ٹیبل جب ہم نے سیکھ لیا, خود یہ الفاظ تقریباً 100 بار قرآن کریم میں آئے ہیں.
یہ 21 ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. سوچئے آپ اگر لسٹ میں ہم یاد کرتے تو کتنا کنفیوژن ہوتا. ہم اس فعلہ ٹیبل کو اپلائی کریں گے فتح اور جعل پر. فتح یعنی اس نے کھولا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح ہمارے پاس جیت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. پرانے زمانے میں جب کسی بادشاہ کو لڑنا نہیں ہوتا یا لڑ نہیں سکتا تو کیا کرتا تھا، وہ اپنے فورٹ میں اپنے قلعے میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتا. حملہ کرنے والی فوج اگر دروازے کو کھول دے تو گویا اس کی جیت ہو گئی. تو اس طرح لنک کو یاد رکھیے آپ، فتح یعنی کھولنا اور اسی معنی میں جیت ہے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم ابھی حاضر ہوئے. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے. اس شارٹ کورس میں نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. ہمارے ساتھی خالد صلاح الدین صاحب اس کی پریکٹس کرائیں گے. فتح اپنی مختلف صورتوں میں قرآن کریم میں تقریباً 25 بار آیا ہے اور جعل تقریباً 300 بار، 350 بار. تو اب جو 5-6 منٹ کی پریکٹس ہے یہ آپ کو 350 الفاظ کی پریکٹس کروا رہی ہے. یہ آپ کو 350 الفاظ سکھا رہی ہے یا 350 بار آنے والے الفاظ کو سکھا رہی ہے. اس لیے اس کو شوق سے کیجئے، محبت سے کیجئے، جذبے کے ساتھ کیجئے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم ٹی پی آئی کے ذریعے گرامر کی پریکٹس کریں گے. آج جو فعل ہم کرنے جائیں گے فعلہ کے وزن پہ وہ ہے فتح. اس کا مطلب ہے کھولنا. اب آپ میرے بات دہرائیے. فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحنا ہم نے کھولا. یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، نفتحو ہم کھولتے ہیں. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. فاتح کھولنے والا، مفتوح جسے کھولا گیا، فتح کھولنا. ہوا فتح ہیا اسے ایک عورت نے کھولا. ہوا یفتح ہیا وہ ایک عورت کھولتی ہے. جعلا اس نے کیا، جعلو ان سب نے کیا، جالتا آپ نے کیا، جالتم آپ سب نے کیا، جالتو میں نے کیا، جالنا ہم نے کیا. یجعلو وہ کرتا ہے، یجعلونا وہ سب کرتے ہیں، تجعلو آپ کرتے ہیں، تجعلونا آپ سب کرتے ہیں، اجعلو میں کرتا ہوں، نجعلو ہم سب کرتے ہیں. اجعل کرو، اجعلو کرو، لا تجعل مت کرو، لا تجعلو مت کرو. جائل کرنے والا، مجعول جس پہ کام کیا گیا، جعل کرنا. ہوا جعل ہیا، ہوا یجعلو ہیا. اب ہم عربی میں ایکسرسائز کریں گے وداؤٹ ٹرانسلیشن. جعلا جعلو، جالتا جالتم، جالتو جالنا، یجعلو یجعلونا، تجعلو تجعلونا، اجعلو نجعلو، اجعل اجعلو، لا تجعل لا تجعلو. جاعل مجعول جعل. ہوا جعل ہیا، ہوا یجعلو ہیا. میں عربی میں صیغے بولوں گا اور آپ لوگ ترجمہ بتائیں گے. جعلا جعلو، جعلتا جعلتم، جعلتو جعلنا،
यजअलू, वो करता है, यजअलूना, तजअलू, तजअलूना, अजअलू, मैं करता हूँ, नजअलू, हम सब करते हैं, इजअल, तू कर, इजअलू, तुम सब करो, जाला उसने बनाया, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जाला उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालता आपने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जाला तुम आप सब ने बनाया, जाल तू मैंने बनाया, जाला तू मैंने बनाया, जालना हमने बनाया, जाला हमने बनाया, यजअलू वो बनाता है, यजअलू वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू आप बनाते हैं, यजअलू आप बनाते हैं, तजअलूना आप सब बनाते हैं, यजअलूना आप सब बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूँ, यजअलू मैं बनाता हूँ, नजअलू हम सब बनाते हैं, यजअलू हम सब बनाते हैं, इजअल बना, इजअल बनाओ, इजअलू बनाओ, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ, ला तजअलू मत बनाओ, ला तजअलू मत बनाओ, जाइल बनाने वाला, जाइल बनाने वाला, मजऊल जिसे बनाया गया, मजबूर से बनाया गया, जाल बनाना, हुआ जाला हिया, हुआ यजअलू हिया, तजअलू, जालत का मतलब उसे एक औरत ने बनाया और तजअलू का मतलब वो एक औरत बनाती है। अब मैं अरबी के सेखे कहूंगा, आप लोग तर्जुमा करेंगे। जाला, ने बनाया, जालू, सबसे बनाया, जालता, आपने बनाया, जालतुम, आप सबने बनाया, जालतू, मैंने बनाया, जालना, हम सबने बनाया, यजअलू, वो बनाता है, यजअलूना, वो सब बनाते हैं, तजअलू, आप बनाते हैं, तजअलूना, आप सब बनाते हैं, अजअलू, मैं बनाता हूँ, नजअलू, हम सब बनाते हैं, इजअल, बनाओ, इजअलू, बनाओ, ला तजअल, मत बनाओ, ला तजअलू, सब बनाओ, जाइल, बनाने वाला, मजऊल, बना हुआ, जाल, बना, हुआ जाला हिया, जालत, हुआ यजअलू हिया। तजअलू, मैं इशारे बताऊंगा और आप लोग अरबी का सेगा रिपीट। जाला, जालू, जालता, जालतुम, जालतू, जालना, यजअलू, यजअलूना, तजअलू, तजअलूना, अजअलू, नजअलू, इजअलू, इजअलू, ला तजअल, ला तजअल, जाइल, मजबूर, जाल, हुआ जाला हिया। जालत, जज़ाकुमुल्लाह खैर जनाब खालिद साहब। अब हम आते हैं नुक्ते तालीम की तरफ। हमने ये बताया कि दिमाग को पूरी तरह इस्तेमाल करना है तो बिजलियाँ चमकाना है, बिग एंड कलरफुल सोचना है और रिवीजन का सिस्टम फॉलो करना है वगैरह। और हमने उसकी रोशनी में 7 होमवर्क्स तजवीज़ किए थे आपको, 2 तिलावत के। ये 7 होमवर्क्स ऐसे हैं जो हमको बहैसियत मुसलमान करना ही चाहिए। 2 तिलावत के देखकर और हाफिज़े से, 2 स्टडी के यानी नोट्स से कम से कम रोज़ाना 5 मिनट रिवीजन और 1 वोकैबुलरी कार्ड से, दिन में 5 वक्त कम से कम 30 सेकंड के लिए यानी आधा मिनट के लिए, पाव मिनट के लिए मुख्तलिफ औकात में उसको रिव्यू कीजिए। एक सुनने का और एक सुनाने का और एक इस्तेमाल करने का 1 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है हमारे वेबसाइट पर। सारे शॉर्ट कोर्स की डाउनलोड करें, आप बार बार सुने, इंशाल्लाह आपको पक्का याद हो जाएगा सारा शॉर्ट कोर्स। और सुनाने का यानी अपने साथियों से बात करें इस मौजू पर, अपने घर वालों से। और एक इस्तेमाल करने का यानी इन मुख्तलिफ सूरतों को नमाजों में दोहराएं, समझ कर पढ़ें। 7+2 दुआएं, दुआओं को याद रखिए। पहली दुआ तो हमने पहले सेशन में या शुरू के तारुफी सेशंस में ही समझा दिया आपको, रब्बी ज़िदनी इल्मा। बार बार हम दुआ करें, तड़प के साथ करें, एक फ़कीर की तरह इल्म के कि ऐ मेरे रब ज़्यादा कर मुझको इल्म है। जिस शख्स को दुआ करना ही याद ना हो उसका मतलब उसको एहसास भी नहीं है कि उसके पास कोई चीज़ की कमी है। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा ये पहला होमवर्क है दुआओं का, यानी बार बार दुआ करें, हम आदत डालें। और दूसरे ये कि अपने साथियों को बुलाएं आप मिलकर पढ़ने के लिए। और अगर किसी वजह से उनमें से कोई ना आए तो बजाय उसके कि ये कहें आप कि लोगों को सुनने का शौक़ नहीं है, आप उनके लिए दुआ करें। इसलिए कि हदीस में आता है जब आप अपने गायबाना भाई के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को मुकर्रर कर देता है और वो कहता है आमीन और तेरे लिए भी। इनफैक्ट ये मकबूल दुआ का एक ज़बरदस्त फार्मूला है। तो इन 2 दुआओं को याद रखिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, और अपने साथियों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे कि वो कुरान करीम की इन महफिलों में शरीक हों, उसको सीखें। इनफैक्ट ये फार्मूला यानी अपने गायबाना भाई के लिए दुआ करना बहुत ही मौसर है, ख़ासकर अगर आपको किसी से रंजिश हो
تو آپ اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ دل صاف ہونے میں بڑی مدد ملے گی۔ اسی پر ہم اس سبق کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد